الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ پاک 15 عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 عورتوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں روزانہ آسمان سے 12 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بالغ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت بہت زیادہ خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کو چھپا کر نکلو، یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ نمبر 5، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو دیکھ جائے تو 1000 فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 6، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے۔ اور نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل و جان سے چاہنے والی ہوں۔ اور نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکلیں نہ بناؤ، ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ اور نمبر 11، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 12، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے۔ نمبر 13، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ نمبر 14، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالغ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ اور نمبر 15، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو، یعنی کہ عورت کا پورے جسم پر پردہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسا کر دیا کرتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا کہ اس نے مرنے کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے 1-2 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب مسلسل لگاتار اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔
چنانچہ وہ قریب کی ایک بستی میں گیا اور بستی والوں کو پورا حال بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس قبر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے مکمل یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ سب سے پہلے علماء سے یہ پوچھا جائے کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ پاس کے محلے والی مسجد میں گئے اور امام صاحب سے دریافت کیا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا مکمل یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو قبر کھود لو اور اس کو باہر نکال لو۔ آخر کار وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودی اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے کچھ لے کر آؤ، اس کے بعد ہی نکلوں گی۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً اس عورت کے گھر دوڑے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور اپنے اوپر چادر ڈال لی اور قبر سے بجلی کی طرح تیز نکلی اور گھر میں جا کر کمرے کے اندر سے لوک کر دیا، اور جو لوگ قبرستان میں تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے لوک کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے دستک دی اور کمرہ کھولنے کو کہا، پھر اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں لوک تو کھول دوں گی، لیکن میرے کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا انسان اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ سب لوگ ڈر رہے تھے، لیکن اس محلے کے 2-4 لوگ جو ہمت والے تھے اندر داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے ننگے سر باہر نکلتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں آئی تو اس عذاب کی وجہ سے میرے سر سے ایک ایک بال نوچ لیا گیا اور بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکال لی گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا، جیسے ہی منہ کھولا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ اور نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، صرف اور صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر میں باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا، جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا اس کے سارے ناخن نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد میرے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت نے اپنا بہت بڑا بیان سنایا اور پھر یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ سب بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ذرا خود سوچیں، آپ اتنی تکلیف سہ سکتی ہیں کہ آپ کے ناخن بھی کھینچ لیے جائیں، ہونٹ بھی کاٹ لیے جائیں اور بالوں کو بھی نوچ لیا جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔